اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا۔ یہ جو نحمدہ و نصلی علی رسول کریم ہے، اس میں اللہ کی حمد و ثنا بھی ہو جاتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی ہو جاتا ہے۔ تو وقت کی مناسبت سے کبھی کبھی ہم یہ مختصر خطبہ بھی پڑھتے ہیں۔ مضمون جو بیان ہو رہا ہے، کیونکہ اکثر لوگ دو سوارے نئے آتے ہیں، تو اس کا مختصر سا خلاصہ، پہلی بات 5 باتیں اب تک بیان ہو چکی، آج چھٹی اور آخری بات ہے۔ تو پچھلے جمعے آپ کو مثال سنائیں، چھٹا ٹیکا آخری کورس کیا ہو جائے گا، پورا ہو جائے گا۔ اللہ پاک کرے کہ آپ کو آرام بھی آ جائے، آمین۔ ورنہ جو ہے نا کچھ عرصے کے بعد ڈاکٹر کہتے ہیں اب اس کے اثرات ختم ہو گئے، دوبارہ ایک دفعہ کورس پھر کر لیں۔ تو پہلی بات یہ بیان ہوئی ہے کہ دنیا میں جتنے مقاصد ہیں، ان میں کامیابی کے جتنے اسباب اللہ نے بنائے ہیں، ان اسباب کو اختیار کیے بغیر کوئی آدمی دنیاوی مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ شادی کے بغیر اولاد والی نعمت نصیب نہیں ہو سکتی، انتخابات کے بغیر قومی اسمبلی کا ممبر نہیں بن سکتا، میڈیکل کی تعلیم حاصل کیے بغیر ڈاکٹر نہیں بن سکتا۔ دوسری بات یہ بیان ہوئی، اس پہلی بات میں یہ بات بھی بیان ہوئی تھی کہ بغیر اسباب کے جو کامیابی چاہتا ہے، شادی کے بغیر ہی کہتا ہے میرے بچے ہو جائیں، تو لوگ اس کو کہتے ہیں تو پاگل ہے بھائی۔ بہت ہی ہلکے الفاظ استعمال کرے تو کہتے ہیں سادہ ہے، اس بیچارے کو پتہ نہیں۔ تو دنیاوی اسباب کو اختیار کیے بغیر کامیابی چاہنے والا دیوانہ ہے۔ دوسری بات یہ بیان ہوئی کہ اسباب کو اختیار کرنے کے باوجود کامیابی مل جائے گی، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اللہ کے چاہنے پر کیا ہے، موقوف ہے۔ اللہ چاہے اسباب میں اثر ڈال دے کام ہو جائے، اور اللہ نہ چاہے تو ہزاروں اسباب اختیار کر لے اور کام نہ ہو۔ ہزاروں لوگ شادیاں کرتے ہیں، کیا سب کے بچے ہو جاتے ہیں؟ ہزاروں لوگ اپنے بچوں کو میڈیکل کی تعلیم دلواتے ہیں، کیا سارے ڈاکٹر بن جاتے ہیں؟ ہزاروں لوگ انتخابات لڑتے ہیں، کیا سارے اسمبلیوں میں پہنچ جاتے ہیں؟ اور تیسری بات یہ بیان ہوئی کہ دنیا اور آخرت کو کوئی نسبت ہی نہیں، دنیا اور آخرت میں اتنی نسبت بھی نہیں۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک آدمی سمندر میں اپنی انگلی یوں ڈالے اور پھر انگلی کو باہر نکالے، تو اس کی انگلی کے ساتھ جو پانی لگے گا نا، یہ پانی دنیا ہے، اور باقی سارا سمندر اس کو سمجھو آخرت۔ ابھی وقت نہیں کہ اس کا کبھی تقابل کسی موقع پر بیان ہوگا۔ تو جب دنیا کی کامیابی کے لیے سبب ہے، تو بھائی آخرت کی کامیابی کے لیے بھی کیا ہے، سبب ہے۔ اللہ نے سبب بنایا ہے، بتلایا ہے، انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے، آسمانی کتابوں میں وہ سبب نازل کیا ہے۔ دنیاوی مقاصد میں اسباب کے بغیر کامیابی چاہنے والے کو دنیا والے کیا کہتے ہیں، پاگل اور دیوانہ کہتے ہیں، اور آخرت کی کامیابی اسباب کے بغیر جو چاہنے والا ہے، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوانہ فرمایا، بے وقوف اور احمق قرار دیا۔ اور چوتھی بات بیان ہوئی کہ آخرت کی کامیابی کا پھر کیا سبب ہے۔ تو آخرت کی کامیابی کا آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء کی ساری شریعتوں کا، ساری آسمانی کتابوں کا، ساری آسمانی صحیفوں کا خلاصہ اور نچوڑ کیا ہے، ایمان اور اللہ پاک کے احکامات کی اطاعت اور فرما برداری، جس کو آپ کہتے ایمان اور نیک اعمال۔ گناہوں سے بچنا، نیک اعمال کا اہتمام کرنا، اور ایک نمبر ایمان کا انتظام کر کے رکھنا۔
یہ آخرت کی کامیابی کا واحد راستہ ہے۔ اور پانچویں بات گزشتہ جمعے بیان ہوئی تھی کہ دنیا کے اسباب اختیار کر کے کامیابی کا ملنا تو یقینی نہیں ہے، لیکن آخرت کی کامیابی کا سبب اختیار کرنے کے بعد آخرت کی کامیابی کا ملنا 100% اس طرح یقینی ہے کہ 0% بھی ناکامی کا امکان ہے۔ اس کو آپ نے گزشتہ جمعے تفصیل سے سنا۔ اس کامیابی کا اعلان اللہ نے ساری آسمانی کتابوں میں کیا، سارے انبیاء جیسی مقدس ہستیوں کی زبانوں سے اعلان کروایا، سارے فرشتوں کو گواہ بنا کر کے اعلان کیا، اور اپنے بندوں سے اس کا وعدہ فرمایا اللہ نے۔ یہ 5 باتیں آپ سن چکے ہیں۔ چھٹی اور آخری بات اس مضمون کی اور اس سلسلے کی غور سے سنیں، توجہ فرمائیں کہ دنیا کی کامیابی کے اسباب اختیار کرنے والے کو دنیا کی کامیابی کا ملنا یہ بھی یقینی نہیں ہے، اور آخرت کی کامیابی کے اسباب اختیار کرنے والا، آخرت کی کامیابی چاہنے والا، آخرت کی کامیابی طلب کرنے والا، اس کو آخرت کی کامیابی کا ملنا بھی 100% یقینی ہے، اور اس کی برکت سے اس کی اللہ پاک دنیا بھی کیا کر دیں گے، بنا دیں گے۔ دنیا چاہنے والے کو دنیا کا ملنا بھی یقینی نہیں، اور آخرت چاہنے والے کو آخرت تو ملے ہی گی، اس کی برکت سے اللہ پاک اس کی دنیا بھی کیا کر دیں گے، بنا دیں گے، اور ایسی بنائیں گے کہ دنیا والے منہ میں انگلی ڈال کے سوچتے رہیں گے یہ کیا تھا اور کیا ہو گیا۔ اس دن ہمارے ہاں الحمدللہ گشت بھی ہوتا ہے، بیان بھی ہوتا ہے، تو ایک دوست باہر سے آئے تھے، انہوں نے بیان کیا، اور ایک جملہ ان کا، مجھے سارا بیان ہی ماشاءاللہ، ایک جملہ بڑا پسند آیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ایک انسان بھی دنیا میں ایسا نہیں آیا کہ جو دین پر چلا ہو اور اس کو اللہ پاک نے ناکام کیا۔ ایک مثال بھی اربع خربہ انسانوں میں ایسی نہیں پیش کی جا سکتی کہ فلاں آدمی دیندار تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، لیکن پریشان حال تھا، ناکام تھا۔ اور ایک آدمی بھی ایسا نہیں آیا جس نے دین سے اعراض کیا ہو، اللہ کی نافرمانی والا راستہ اختیار کیا ہو اور وہ دنیا میں کامیاب ہوا ہو۔ ایک مثال بھی اس کی نہیں پیش کی جا سکتی۔ بے شک سارے بزرگان دین کی سوانح حیات، ان کی سوانح عمری، ان کی تاریخیں، ان کی زندگی کے حالات پڑھ دیں، کیسا چین تھا، کیسا سکون تھا، کیسا اطمینان تھا ان کی دنیاوی زندگی میں، اللہ نے ان کو کیسا کیسا نوازا تھا۔ ظاہری اسباب کے نہ ہونے کے باوجود شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ میں پک رہا ہے، ہزاروں مرید آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کھا رہے ہیں۔ سنجر کے بادشاہ نے کہا، ایک صوبہ تھا نیمروز، یہ آپ کی خانقاہ کے نام کرتا ہوں تاکہ یہ آپ کی خانقاہ کا خرچہ جو ہے نا وہ چلے۔ تو وہ جو رکا آیا نا، اس کے پیچھے حضرت نے لکھ دیا، جو چتر شاہی رخ بختم سیاہ باز، در دل گر ہوس بود ملک سنجر۔ میرا جو بخت ہے نا، اس کا چہرہ شاہی چتر کی طرح اور جوتے کی طرح سیاہ ہو جائے اگر میرے دل میں تیرے ملک کی تھوڑی سی بھی ہوس۔ زانگا کے یافتم من خبر ملک کے نیم شب، جب سے مجھے آدھی رات کی بادشاہی ملی ہے، میں من ملک کے نیم روز راب یک جو نہ میں حرم، میں نیم روز کی جو بادشاہی ہے نا، وہ جو تیرا صوبہ ہے نا، ایک جو کے بدلے میں بھی نہیں لینا چاہتا۔
سبحان اللہ. آدھی رات کی بادشاہی اللہ پاک نے مجھے دی. تو وہ سارے بزرگان دین کے حالات پر بظاہر کچھ بھی نہیں ہے، لیکن دل میں ایسا سکون، ایسا اطمینان. حضرت مجذوب کا ایک بڑا پیارا شعر ہے: دشمنوں کو عیش آب و گل دیا. گل کس کو مانے کہتے ہیں؟ مٹی کو کہتے، کیچڑ کو. دشمنوں کو عیش آب و گل دیا. یہ اینٹیں، یہ گارا، اس کے بنے ہوئے مکانات اور بنگلے اور کوٹھیاں. دشمنوں کو عیش آب و گل دیا اور ہم کو اپنا درد دل دیا. ان کو ساحل پہ بھی طغیانی ملی اور مجھ کو طوفانوں میں بھی ساحل ملی. سبحان اللہ. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، چھٹی بات یہ ہے کہ جو لوگ آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں، اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، اللہ کے دین کو اختیار کرتے ہیں، ان کی آخرت تو بنے ہی بنے گی. اللہ پاک ان کی دنیا بھی ایسی بنا دیتے ہیں کہ دنیا والے حیران ہو جاتے ہیں. تم اللہ والا بن کے تو دیکھو نا. بھئی عمران خان کا آدمی جہاں بھی جائے تو اس کے کام ہوتے چلے جاتے ہیں کہ یہ عمران خان کا خاص آدمی ہے، یہ صدر عارف علوی کا خاص آدمی ہے، یہ قمر باجوہ کا خاص آدمی ہے. تو ان کا جو خاص آدمی ہے وہ تمہارے جیسے انسان ہیں، ان کے کام نہیں رکتے. جو ساری کائنات کا سچا بادشاہ ہے، بلا شرکت غیر تم اس کے بن جاؤ گے اور تمہارے کام رک جائیں گے. یہ ناممکنات ہیں. حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، دو بھائی تھے. ہمارے ایک دوست بیٹے، میرے پیر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہمارے شیخ نے یہ واقعہ سنایا تھا، نواب عشرت علی خان صاحب کیسر رحمہ اللہ. دو بھائی تھے، اکبر علی، بڑے کا نام تھا اور چھوٹے کا نام تھا اشرف علی. اکبر علی کو والد صاحب گاؤں کے وڈیرے تھے، انگریزی کی تعلیم دلوائی. انگریز کے زمانے میں وہ بہت بڑے افسر بنے، بڑے عہدوں پر رہے. اور حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جب گاؤں کی بنیادی تعلیم سے فارغ ہوئے تو انہیں اس زمانے کا جو بڑا مدرسہ تھا دارالعلوم دیوبند، اس میں داخل کروا کے آ گئے. گھر پہنچے تو بھابھی جو تھی کہنے لگی، بھائی صاحب اکبر علی کو تو آپ نے انگریزی کی تعلیم دلوائی ہے، وہ تو سارے خاندان کی پرورش کرے گا، اور اشرف علی کو مدرسے میں ڈال کے آ گیا، یہ بیچارہ کھائے گا کہاں سے؟ حضرت کے والد دنیا دار تھے لیکن اللہ والے تھے. پرانے زمانے کے وڈیرے بھی دین والے ہوتے ہیں. بے شک. انہوں نے ایک بڑا عجیب جملہ فرمایا کہ بھابھی صاحبہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گی، اشرف علی جب پڑھ کے آئے گا تو اکبر علی جیسے ہزاروں اپنی جوتیوں میں بیٹھنے میں فخر محسوس کرے گا. اشرف علی جب پڑھ کے آئے گا تو اکبر علی جیسے ہزاروں اس کی جوتیوں میں بیٹھنے میں فخر محسوس کریں گے. اللہ والے کی زبان سے نکلا ہوا جملہ تھا. اللہ نے ایسا سچ کر دکھایا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ آخری عمر میں معذور ہو گئے، چلنا پھرنا مشکل تھا. دو گھر تھے. عصر کی نماز کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 گھر تھے، اور آپ کی سنت یہ تھی کہ ویسے تو باریاں مقرر ہوتی تھی لیکن عصر کے بعد تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے سارے گھروں میں چکر لگاتے تھے. تو حضرت عصر کی نماز کے بعد دونوں گھروں میں جاتے تھے. ایک ریاست کا نواب حضرت کا مرید تھا، اس نے عرض کیا کہ حضرت آپ چل نہیں سکتے، اگر اجازت ہو تو وہ وہیل چیئر پہیوں والی کرسی بنوا کے لے آتا ہوں. حضرت نے اجازت دے دی، کرسی بند کر کے آ گئی. حضرت اس پر تشریف فرما ہوئے. میرے شیخ سنا رہے تھے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ریاست کا نواب حضرت کی اس کرسی کو دھکیل کر کے بڑے بازار میں لے کے جا رہا. اشرف علی جب پڑھ کے آئے گا تو اکبر علی جیسے ہزاروں اس کی جوتیوں میں بیٹھنے میں فخر محسوس کریں گے. اور اللہ نے دکھایا. دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ اپنی بیٹھک میں تشریف فرما ہے، حدیث شریف کا مطالعہ کر رہے ہیں، سبق پڑھانے کی تیاری ہو رہی ہے. ایک طالب علم حضرت کی خدمت پر مامور تھا. ایک ریاست کا نواب آیا ہوا ہے،
اور وہ منتیں کر رہا ہے کہ حضرت تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ہاں تشریف لے آئیں، دعا کر دیں۔ حضرت نے فرمایا نواب صاحب پہلے سبق ہوگا، اس کے بعد جو ہے نا پھر آپ کے یہاں بھی چلے جائیں۔ جب سبق کا وقت قریب آیا تو اس بچے نے حضرت کے کپڑے تبدیل کروائے، حضرت ضعیف تھے، الماری کھول کر کے ایک شیشی نکالی اور وہ شیشی کستوری کی، مسک کی، وہ نکال کر کے اپنے ہاتھ کے اوپر پوری شیشی انڈیل دی اور حضرت کی داڑھی پر، سر پر، کپڑوں کے اوپر تھپ دی اس کو۔ حضرت اتنی خوشبو لگاتے تھے کہ جہاں سے گزرتے تھے پیچھے سے آنے والا سمجھ جاتا کہ حضرت یہاں سے تشریف لے گئے۔ ہمارے اکابر اختیاری سنتوں میں تو اتباع سنت کا اہتمام کرتے ہی تھے، غیر اختیاری سنتوں کو بھی اپنانے کی کوشش کرتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معجزہ تھا کہ آپ کے جسم میں اطہر سے خوشبو مہکتی تھی، جہاں سے گزر کے جاتے تھے پیچھے آنے والا پہچان جاتا کہ ہمارے آقا یہاں سے گزر گئے۔ اس غیر اختیاری سنت کو اپنانے کے لیے حضرت اتنی خوشبو لگا۔ جب اس بچے نے ساری شیشی لگا دی تو وہ نواب صاحب دیکھ رہے تھے، حیرانگی سے بولے حضرت یہ ایک شیشی 90 روپے کی آتی ہے اور آپ نے ایک ہی مرتبہ میں ساری لگا دی۔ اس زمانے کا 90 روپیہ عمران خان کے زمانے کا 90 لاکھ اگر نہیں ہے تو اس سے کم نہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی تنخواہ تھی 25 روپے اور بھینس اس وقت آتی تھی 16 روپے کی۔ سبحان اللہ۔ اور میں نے خود حضرت تھانوی کی کتاب میں پڑھا، ایک مرید نے پیسے بھیجے 4 قربانی کے بکروں کے 12 روپے، بکرا 3 روپے کا آتا تھا۔ سبحان اللہ۔ بہرحال نواب کہنے لگا کہ ایک شیشی 90 روپے کی آتی ہے حضرت اور آپ نے ایک ہی دفعہ میں ساری لگا دی۔ حضرت مسکرائے اور فرمایا نواب صاحب میں جس کے لیے لگاتا ہوں وہ ہر مہینے کی 30 شیشیوں کا پہلے سے انتظام کرتا۔ سبحان اللہ۔ سبق ہوا، حضرت سبق میں تشریف لے گئے، نواب صاحب بھی حدیث کے سبق میں شریک ہوئے۔ سبق ختم ہوا تو حضرت نواب صاحب کی موٹر میں تشریف فرما ہوئے۔ نواب صاحب اکیلے گاڑی چلا کے جا رہے تھے، راستے پہ چلتے چلتے نواب صاحب کہتے ہیں حضرت آئندہ کے لیے ہر مہینے کی 30 شیشیاں میرے ذمے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت پھر مسکرائے اور فرمایا نواب صاحب یہ آخری شیشی تھی، میں نے تو پہلے سے کہہ دیا تھا کہ جس کے لیے لگاتا ہوں وہ ہر مہینے کی 30 شیشیوں کا پہلے سے انتظام کرتا، یوں انتظام کرتا۔ امام مالک رحمہ اللہ مسجد نبوی میں تشریف لاتے، روزانہ نیا جوڑا پہن کے آتے حدیث پڑھانے کے لیے، نیا جوڑا روزانہ پہن کے آتے، ایک ہی مرتبہ پہنتے۔ پوچھنے پر بتلایا گیا کہ جب سال شروع ہوتا ہے تو 360 جوڑے ایک ہی آدمی بنا کر کے لے آتا ہے، میں ایک مرتبہ پہن کر کے آگے صدقہ کروں۔ سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں بچوں کو پڑھائیں گے، دین پڑھائیں گے، کھائیں گے کہاں؟ ہارون الرشید بادشاہ کے دربار میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ قاضی القضات اس زمانے کے چیف جسٹس، بیٹھو بھائی باتیں مت برکو، میری توجہ کرو، اس زمانے کے چیف جسٹس قاضی القضات تشریف فرما ہے، اندر سے ایک فالودہ آیا بنا ہوا، تو ہارون الرشید امیر المومنین کہنے لگا کہ حضرت یہ ضرور تناول فرمائیں، یہ بڑی خاص چیز ہے اور ہمارے لیے بھی کبھی کبھی بنتا ہے۔ تو حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے پوچھا امیر المومنین یہ کیا چیز ہے؟ تو ہارون الرشید نے کہا یہ پستے کے روغن میں بنا ہوا فالودہ ہے۔ جب ہارون الرشید نے یہ جواب دیا تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ مسکرا پڑے اور فرمانے لگے اللہ پاک ابو حنیفہ پر رحم فرمائے، وہ اپنے دل کی آنکھوں سے وہ برسہ برس چیز پہلے دیکھ لیتے تھے جو ہم آج دیکھ رہے ہیں۔ ہارون الرشید نے پوچھا اس کا کیا مطلب ہے؟
فرمایا میں یتیم تھا اور میری والدہ مجھے سبق نہیں پڑھنے دیتی تھی، امام صاحب کی درس میں آ کے میں بیٹھ جاتا، وہ آ کے لڑتی تھی، تو میری والدہ کو امام صاحب نے کہا اللہ کی بندی اس کو چھوڑ، یہ تو پستے کے روغن میں بنے ہوئے فالودہ کھانے کا فن سیکھ رہا ہے، کیوں اس کے پیچھے پڑ؟ وہ جو انہوں نے برس پہلے بات کی تھی آج اللہ نے وہ پوری کر دکھائی۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، تم اللہ والے بن کے تو دیکھو نا، سرکاری آدمی جس نے سرکاری وردی پہنی ہوئی ہے اس کو کوئی ہاتھ لگا کے تو دیکھے، پوری سرکار متحرک ہو جاتی ہے، پوری حکومت حرکت میں آ جاتی ہے۔ تم اللہ والے بن کے تو دیکھو، اللہ والی فرمانبرداری والا راستہ اختیار کر کے تو دیکھو، پھر اللہ پاک کیسے لائن لگاتا ہے دنیا۔ تو آخری بات کا خلاصہ کیا ہے؟ آخری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جو آخرت کی کامیابی چاہتا ہے وہ تو مل کر کے رہے گی، اس کے ملنے میں تو کوئی شک ہی نہیں، اس کی برکت سے اللہ پاک اس کی دنیا بھی بنا دیں گے، اور ایسی بنائیں گے کہ ساری دنیا والے حیران اور پریشان ہوں گے۔ لیکن تو کر کے تو دیکھ، اللہ پاک، ہم نے صرف نقل بنائی ہوئی ہے، ہم اللہ والے نہیں ہیں، ان جیسی شکل بنائی ہے، ان جیسی شکل و شباہت اختیار کی ہوئی ہے، اور اللہ پاک نے کیا کرم کیا ہوا ہے بتا نہیں سکتے آپ۔ یہ آپ کی غلط فہمی ہے، غلط گمانی ہے، بدگمانی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔ بچوں کو دین سے، دینی تعلیم سے محروم مت کرو، بچوں کو دیندار بناؤ، خود بھی دین اختیار کرو، متقی اور پرہیزگار بنو، گھر میں دین کا دورہ ہو، قرآن پاک کی تلاوت ہو۔ جس اللہ پاک نے ساری دنیا کے سکون کے خزانے پیدا کیے ہیں، وہ آپ کے گھر میں کیسے سکون نہیں پیدا کرے؟ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو گھر میں دینداری کا ماحول، یہ گند اور یہ غلاظتیں جن کی وجہ سے یہ پریشانیاں آ رہی ہیں، پورے کا پورا گھر سویا ہوا ہے، صبح کی نماز کے لیے ایک بھی نہیں اٹھتا۔ ایک بزرگ بڑی عجیب بات فرما رہے تھے، کہتے ہیں بھائی گھر میں کوئی بیمار ہو جائے تو کیا کرتے ہیں؟ اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، اور گھر میں کوئی فوت ہو جائے تو پھر کہا جاتے ہیں اس کی تعزیت کے لیے جاتے ہیں اس گھر میں۔ اور اگر پورے کا پورا گھر ہی فوت ہو جائے، خدا نخواستہ گیس کا سلنڈر پھٹ گیا، دھماکہ ہو گیا اور پورے کا پورا گھر ہی برباد ہو گیا، تو پھر ان کی تعزیت کے لیے کیسے جائیں گے؟ تانتا لگ جائے گا لوگوں کا، پورے علاقے والے جمع ہو جائے گا، بہت بڑا حادثہ پیش آ گیا۔ تو جس گھر میں ایک آدمی بھی نماز کے لیے نہیں اٹھا ہے، مسجد میں نہیں آیا ہے نماز پڑھنے کے لیے، اس گھر کی کیا کیفیت ہے روحانی طور پر؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کی ایک نماز رہ جائے فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، وہ ایسا ہے جس کے سارے گھر والے اور سارا مال و دولت لٹ گیا، چھن گیا، سارے گھر والے ہلاک ہو گئے اور وہ تن تنہا اکیلا رہ گیا۔ جیسے اس کو ایسا افسوس ہونا چاہیے ایک نماز کے چھوٹنے پر، مسلمان کو ایسا افسوس ہونا۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے، اس کا یقین نصیب فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔